برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بلڈ شوگر لیولز بھی مینٹین رکھیں، اپنا واٹر کنٹینٹ بھی باڈی کا بالکل ٹھیک رکھیں۔ فرسٹ ٹائم میں بوٹ میں بیٹھی نا آئی واز بس یہ تو مجھے اب کرنا ہے۔ ہم لٹرلی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا تو نہیں لگ گیا کہیں۔ آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے، دنیا بول ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ صبح بخیر اینڈ ویلکم ٹو دنیا بول ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سہرش زہیب، اور آج بھی پروگرام کا آغاز ہم نے اچھی بات کے ساتھ کرنا ہے۔ بدھ کا روز ہے، بدھ والے دن بھی لوگ کافی صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو جناب آپ بھی کوشش کیجیے گا۔ اچھی بات کچھ اس طرح سے کہ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو آپ کوشش کیجیے کہ اپنی زندگی میں مخلص دوستوں کی قدر کریں، کیونکہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو جینے کی امنگ دیتے ہیں۔ تو اسی اچھی بات کے ساتھ کہ آپ نے اپنے اچھے دوستوں کی قدر کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں جب تالیاں بجتی ہیں تب تو سبھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت ہوتے ہیں نا تو کوئی کام آتا ہے، اور یہ تبھی پتہ چلتا ہے کہ کون جینوئنلی آپ کے ساتھ تھا اور کون بس ویسے ہی کسی مطلب کے لیے آپ کے ساتھ تھا۔ تو اسی اچھی بات کے ساتھ آگے بڑھیں گے، شامل کریں گے آج کی بڑی خبر۔ کراچی میں جان لیوا گرمی، 3 دن میں سرد خانوں میں 500 سے زائد لاشیں جمع، بیشتر اموات لوڈ شیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں ہونے کا انکشاف۔ وزیر داخلہ سندھ نے الزام ثابت ہونے پر کے الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کر دیا۔ کشتی رانی کے عالمی مقابلوں میں پاکستان روئنگ ٹیم کی بڑی فتوحات، گرینڈ ماسکو ریگاٹا روئنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی ویمن ٹیم نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ دورہ روس کی کہانی سنیں گے چیمپئنز کی زبانی۔ منشیات سے بچاؤ کا عالمی دن، دنیا میں 28 کروڑ سے زائد افراد منشیات کے عادی ہیں، پاکستان میں 80 لاکھ سے زائد لوگ لت میں مبتلا ہیں، وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم کسی سے کم نہیں، پاکستانی طالب علموں کی مباحثے کے عالمی مقابلے میں شاندار کارکردگی، یونائیٹڈ ایشین ڈیبیٹ چیمپئن شپ میں پاکستان 30ویں بہترین ٹیم قرار۔ اپنے الفاظوں سے ججز کو متاثر کرنے والے مصطفیٰ وسیع اور مرضیہ راشد آج دنیا بول ہے میں مہمان ہوں گے۔ یہ جناب وہ تمام بڑی خبریں جن پر ڈیٹیل میں بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے جو ہم آغاز کریں گے انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ گرمی کی مار ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ کراچی میں 4 دن کے دوران سرد خانوں میں لائی گئی لاشوں کی تعداد میں معمول سے 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 427 میتیں ایدھی مردہ خانے منتقل کی گئی ہیں۔ کل شہر کے 3 بڑے اسپتالوں میں 45 نامعلوم ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں۔ عباسی شہید اسپتال میں 34، جناح میں 8، سول میں 3 ڈیڈ باڈیز۔ حیدرآباد کی بات کی جائے تو قیامت خیز گرمی نے 48 گھنٹوں کے دوران 14 افراد کی جان لے لی ہے۔ گرمی سے متاثرہ 50 سے زائد افراد کو سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ نے شہریوں کی اموات کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ واضح کیا ہے کہ اموات کی وجہ لوڈ شیڈنگ ہے تو کے الیکٹرک پر قتل کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ کراچی میں بلا کی گرمی کے دن، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر بھٹی کی طرح تپ رہا ہے، اور شہر قائد میں جو صورتحال ہے موسم کی، کچھ اس میں نرمی آگے آنے والے دنوں میں نظر آئے گی۔ یہی جاننے کے لیے محکمہ موسمیات سے سردار سرفراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کہیے گا کچھ توقع ہے موسم میں کچھ بہتری کی؟ دیکھیں تھوڑی سی بہتری آئے گی آج سے، اس لیے کہ جو صبح کے اوقات میں پچھلے 3 دن جو ہے نا ساؤتھ ویسٹرلی ونڈ یا سی بریز ایک طرح سے معطل رہتی تھی، لیکن آج صبح سے ہے ڈائریکشن کم از کم ادھر کی ہے، سی بریز کی ڈائریکشن ہے۔ میں نے تو سنا تھا سردار صاحب کہ کوئی نیا سسٹم شہر میں داخل ہوا ہے اور آج سے بارشوں کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، سسٹم ابھی دور ہے کراچی سے تو کافی، وہ تو تھرپارکر سائڈ پہ اور بدین سائڈ پہ کچھ نہ کچھ امکان ہے بارش کا، آج شام میں ہو جائے اور اسی طرح سے شام میں ہوگی ڈیولپمنٹ کے بعد، لیکن کراچی میں ابھی کوئی اتنا امکان نہیں ہے۔ کراچی میں تو 29-36 کو امکان ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کوئی خاص نہیں۔ ہاں سی بریز جب کھلے گی تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر جب بادل آنا ہے جب شروع ہوں گے تو شام اور رات میں عموماً ہوتا ہے کہ جب بادل تھوڑی زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو ہلکی بارش بوندا باندی ہو سکتی ہے، اس ٹائپ کی تو ہو سکتی ہے، وہ بھی 29-30 کو، اس سے پہلے کوئی امکان خاص نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس وقت ڈاکٹر سدرا علی بھی میرے ساتھ موجود ہیں، کچھ ہم اسپتالوں کی صورتحال بھی جانیں گے۔ تو
تو سردار صاحب ایک بات اور بتا دیجیے گا کہ ٹیمپریچر کتنا ہائی ہونے والا ہے آج اسپیسیفکلی؟ دیکھیں پچھلے 2 دن سے تو آپ کو پتا ہے کہ پرسوں 42 اور کل بھی 41.3 تک گیا, کچھ ایریاز میں اس سے ظاہر ہے اوپر بھی گیا. تو آج امکان ہے کہ 39 یا زیادہ سے زیادہ 40, یعنی کل سے یا پرسوں سے 2 ڈگری ایٹ لیسٹ کم ہونا چاہیے آج کے بعد. یہ ہے نا کہ وہ 39-40 محسوس 50 ہو رہا ہے. میں اس پر سردار صاحب آپ سے مزید بھی بات کروں گی. ڈاکٹر سدھا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو کہ آپ تشریف لائی ہیں. مجھے بتائیے گا ہاسپٹلس میں, خیر میرا تو اتفاق کی بات ہے کہ رات میں ہاسپٹل جانا ہوا ہے, میری مدر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. آپ امیجن نہیں کریں گی کہ آلموسٹ جتنے قریبی اسپتال تھے ان سب کی ایمرجنسیز فل تھیں. ہمیں آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا کیونکہ بیڈ خالی ہوگا تو ہم اس پہ پھر اپنے پیشنٹ کو ذرا ٹریٹمنٹ دلائیں گے. یہ صورتحال ہے, یہ کیا وجہ ہے, کیوں اتنے پیشنٹس آ رہے ہیں؟ گرمی کی شدت ہے, گرم ماحول, اور پھر ظاہر سی بات ہے سب نے کاموں میں بھی نکلنا ہے, ایکسپوز ہونا ہے سن سے, اور اتنی ہیٹ ہے, اتنی گرمی ہے, تو احتیاطی تدابیر کو تھوڑا استعمال کیا جائے, اختیار کیا جائے تو اس سے یہ ہے کہ ہم تھوڑا بچ سکتے ہیں. ورنہ تو اس طرح کی گرمی جو ہے پچھلے سالوں میں اتنی دیکھنے کو نہیں ملی, اتنا سیویئر ابھی جو ویدر ہوا ہے, اتنے خطرناک گرمی جو ہے اپنی شدت کو چھو رہی ہے, اور سورج جو ہے آگ برسا رہا ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں تھوڑی سی اپنی لائف سٹائل میں تھوڑی موڈیفیکیشن کرنی پڑیں گی, چینجز کرنی پڑیں گی, کہ اپنے ساتھ باہر نکلنا کو تھوڑا اگر ضروری ہے تو نکلیں, ورنہ گھروں میں رہیں تو بہتر ہے. اور نکل رہے ہیں تو اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیں, اور پانی میں اگر نمک شامل کر سکیں, کوئی نمکول کا پانی, اگر کوئی بلڈ پریشر یا کوئی دیگر امراض کمپلیکیشن نہیں ہے تو اپنے ساتھ ضرور رکھیں. یا گھر پہ ہیں تو بچے ہیں اور بزرگ ہیں, ان کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ یہ ایکسٹریمز آف ایج کے جو ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, تو سب وہ پریکاشنز ہیں جو کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان دنوں میں ویسے بھی ہم استعمال کریں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہاسپٹلز میں جو نوٹس کر رہی ہوں, ڈائریا کے پیشنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں, اس کے علاوہ ظاہر ڈی ہائیڈریشن کی بھی ایک وجہ جو کہ نظر آ رہی ہے. یہ کون سی بیماری ہیں جو کہ اس گرمی کی وجہ سے ٹریگر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جب گرمی ہوتی ہے تو گرمی کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں جو جنم لے لیتی ہیں, جیسے ڈائریا ہے, اور آپ نے جیسے کہا کہ ڈی ہائیڈریشن سے بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں باڈی کے اندر. پانی جو ہے وہ گرمی کی, کیونکہ ویدر اتنا ہاٹ ہے, ہیومیڈیٹی اتنی ہے, تو پسینہ اتنا زیادہ نکل جاتا ہے کہ وہ ڈی ہائیڈریشن میں چلے جاتے ہیں, اور واٹر لاس ہو جاتا ہے, اور اس طرح سے پانی کا انٹیک نہیں رکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو یہ ڈی ہائیڈریشن, یہ لوگ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے آ رہے ہیں, ہیٹ ایگزاشن ہو رہی ہے, ڈائریا ہے. پھر اگر کھانے میں بے احتیاطی کر لی جائے, گرمی ہے, چیزیں بھی آگے پیچھے ہوتی ہیں, تو کھانے کے میں بھی احتیاط کی جائے. بڑی عید بھی ابھی گزری ہے تو لوگ ویسے ہی اس میں اوور ایٹ بھی کر جاتے ہیں, اوور ایٹنگ کر رہے ہیں. گوشت کا زیادہ استعمال ہے, ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال ہے نہیں, گرم, چکنائی اور مرغن غذائیں, اسپائس اوائڈ کیے جائیں تو بہتر ہے. بالکل بالکل. اچھا, اب اس میں میں سردار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو 40-39 ٹیمپریچر بٹ فیل لائک 50, یہ سچویشن بھی ابھی آگے آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں فیس کرنا پڑی, کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ فرسٹ ویک آف جولائی میں ہمیں کچھ بارشوں کی ہے ایکسپیکٹیشن, تو تب تک تو پھر یہی صورتحال رہے گی. سردار صاحب آپ کا مائک میوٹ تو نہیں ہے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں کہہ رہا تھا کہ جون کے آخر تک تقریباً یہی صورتحال رہے گی, لیکن ٹیمپریچر جو 40-42 کی رینج میں چل رہا تھا پچھلے 3 دن, اس میں کمی آئے گی آج سے, اور اس میں کم از کم 2 ڈگری کم ہونا چاہیے, 2 یا 3 ڈگری گریجولی کم ہوگا اگلے 2 دن. اور پھر اس کے بعد جو باقی دن ہوں گے جون کے یا جولائی کے شروع تک, ویدر تو آپ کو پتہ ہے وارم اینڈ ہیومیڈ ہی رہتا ہے کراچی میں جون, تھرو آؤٹ جون, اور جولائی میں بھی جب آسمان کھلے, بادل نہ ہو یا کم ہو بادل, تو ہاٹ اینڈ ہیومیڈ ہی رہتا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ جو 40-42 کی رینج چل رہی تھی ٹیمپریچر کی, یہ کم ہو جائے گی. امید ہے کہ اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی اگلے 2 دنوں میں. بس وہی بات ہے نا کہ سردار صاحب یہاں جتنی گرمی ہے, لوگ تو کہیں سے سن لیتے ہیں کہ بھئی کل بارش کا امکان ہے, تو تھوڑا سا کچھ نہ ایک تسلی ملتی ہے کہ شاید موسم میں بہتری آئے گی. لیکن جب آپ آتے ہیں تو آپ بھی وہ تسلی چھین لیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. یعنی آپ مجھے یہ بتائے گا کہ جتنی سویر گرمی ہے, تو آگے اگر یہ مونسون سٹارٹ ہوتا ہے تو اتنا ہی سویر ویدر ہمیں فیس کرنا پڑے گا, بارشیں بھی ان ایکسپیکٹڈ ہونے جا رہی ہیں. دیکھیے بارشیں معمول سے تو زیادہ ہیں, یہ تو آلریڈی آپ نے شاید آؤٹ لک دیکھی ہو جو پورے سیزن کی ہمارے آفس نے ایشو کی ہے, تو اس کے مطابق پورے سیزن میں, یعنی جو 1 جولائی سے لے کے 30 ستمبر تک کا جو سیزن ہوتا ہے 3 مہینے کا, اس میں
معمول سے زیادہ بارشیں ہیں. اور جو صدرن سندھ ہے، کراچی، سجاول، ٹھٹھہ بدین اور تھرپارکر، میرپور خاص وغیرہ، ان ڈسٹرکٹس میں پرابیبلٹی زیادہ ہے، زیادہ بارشیں ہونے کی زیادہ پرابیبلٹی ہے بنسبت دوسرے اضلاع کے. تو کیونکہ مانسون کی بارشوں کے جو ہمارے سپورٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں ہماری مانسون بارشوں کے، بحر الکاہل کے درجہ حرارت، انڈین اوشن کے درجہ حرارت، اور یہ جو گرمی پڑ رہی ہے یہ بھی ایک طرح سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو انڈیکیٹ کر رہی ہیں ایک طرح سے ٹورڈز سرپلس رین. تو اس کے لیے تیار تو رہنا چاہیے. مانسون کی بارش آپ کو پتہ ہے جب شروع ہوتی ہے مانسون کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، تو آپ بالکل اسپیل سے پہلے ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہیوی اسپیل ہوگا اور اس میں کتنی بارش متوقع ہے. تو اس لیے ہم ورسٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے. بالکل. اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو پیشنٹس آ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے متاثرہ، کس ایج گروپ کے وہ پیشنٹس ہیں، اور موسٹلی پیشنٹس کا پرابلم گرمی ہی ہے، یا پھر ظاہر ہے گرمی میں جو وجوہات پھر بنتی ہیں وہ کیا ہیں، اور ہمیں اگر اولڈ ایج پیشنٹس ہیں تو ان کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ جی ہاں، ایکسٹریم آف ایج سب سے زیادہ رسک فیکٹر رسک پر ہوتی ہے، جیسے کہ بچے ہو گئے اور اولڈ ایج ایلڈرلی پیپل جو ہوتے ہیں ہمارے، یا وہ افراد جن کو پہلے آلریڈی کوئی ڈیزیز ہیں، جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوماربڈس ہیں، جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہے، کوئی ڈائبٹک ہے، یا کوئی کسی بھی بیماری کا شکار ہے. تو ایسے افراد زیادہ رسک پر ہوتے ہیں کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں، گرمی کا شکار ہو جائیں. تو بچوں کو اور ایسے بوڑھے بزرگ جو ہمارے گھر میں سک ہیں، بیمار ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں، ان کی ہائیڈریشن کا خاص خیال رکھیں، ان کو ایکسپوجر سے بچائیں، کیونکہ بچے ہیں ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، اور بزرگ ہیں تو وہ ان کے اندر آلریڈی اتنی میکینزم چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اوائڈ کیا جائے کہ ان کو دھوپ میں ایکسپوز کیا جائے، جتنا انڈور رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہے. اور جو اچھا اگر ابھی ہیٹ سٹروک کی اگر بات کی جائے، اگر تو یہ کسی کو پرابلم ایک دم ہوا ہے، اور آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ وائرل ہے کراچی میں، شاید بخار کا بھی بڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کو، تو اس میں فوری طور پر کیا کرنا ہے؟ فوری طور پہ اگر بخار ہے تو پہلے تو وجوہات دیکھیں گے بخار کس وجہ سے ہے، وائرل ہے، بیکٹیریل ہے، یا فیور ہے. تو جیسے ہیٹ اسٹروک میں بھی آپ کا ٹمپریچر بہت سیویئرلی ہائی چلے جاتا ہے، تو ہم نے وہ پہلے رول آؤٹ کرنا ہے کہ کاز کیا ہے. کاز کو رول آؤٹ کرتے ہوئے پھر اس حساب سے ٹریٹمنٹ ہوگی، تو اس حساب سے اس کو ڈیل کیا جائے گا کہ اس کو کیسے، اگر کوئی وائرل ہے تو اس کے حساب سے اینٹی بایوٹکس اور اس کو دوائیں دی جائیں گی. اگر یہ ہیٹ کی وجہ سے، ایگزاسشن کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ری ہائیڈریٹ کرنا پڑے گا. اگر اورلی انٹیک اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آئی وی فلوئڈس پہ ہمیں جانا پڑتا ہے، اس کو پھر ہائیڈریٹ کر کے ریسسیٹیٹ کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو. صحیح. تو اب ہم لوگ جو گھر میں جو کہ ظاہر ہے فوری طور پر تو سم ٹائم انسان پینک ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ ایک دم فینٹ ہو رہا ہے، اس کا کرنا کیا ہے. جی جی جی. تو اس وقت ہمیں فوری طور پر گھر پہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل گھر پہ نارمل نمک چینی کا ٹھنڈا پانی لیں، اس میں نمک چینی ڈالیں، یا لیمو پانی ہم گھر میں بنا سکتے ہیں، اس میں وائٹامن سی بھی اور ساری منرلس ہیں، تو وہ بہت اچھا ہے. وہ اپنے ساتھ رکھیں، بلکہ سب بچوں کو کے لیے بھی ایک جگ میں بنا کے گھر میں رکھ دیا جائے تو بہت بہتر ہے کہ گائے بگائے بچے آتے رہیں، بڑے آتے رہیں، سب پیتے رہیں. تو اس طرح سے گھر میں تو آپ کے سامان جو موجود ہے، اور اسپیشلی وہ فروٹس کا استعمال کیا جائے جن کے اندر واٹر کانٹینٹ زیادہ ہے، جیسے آج کل واٹر میلن آیا ہوا ہے سیزن میں، تو ان فروٹس کا استعمال کیا جائے، ان غذاؤں کا استعمال کیا جائے، آموں پہ ہاتھ ہلکا رکھا جائے، آموں پہ ہاتھ ہلکا رکھا جائے، واٹری فروٹ، سٹرس فروٹ کو زیادہ پریفر کیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ کچھ لوگ آج کل گرمی میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ٹیمپریچر جب اتنا ہائی ہے تو جو واٹر ٹینکس میں پانی ہے وہ بھی ایک قسم کا بوائلنگ پوائنٹ کے قریب ہی ہے. تو ایسے میں وہ لوگ جن کو نہانے کی عادت ہے، یا پھر جو باہر سے آتے ہی نہاتے ہیں، وہ اسی پانی سے نہا لیتے ہیں، یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے گرمی میں؟ ہاں، یہ ہے کہ گرم پانی سے نہ نہایا جائے، ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے. اتنی تو گرمی ہے تو اس کو رکھتے ہوئے ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، آ کے آپ فوراً نہ نہائیں، تھوڑا سا ٹمپریچر کو نارمل آنے دیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں، باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ برابر آنے دیں، تو پھر اس کے بعد. اور ایک یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ فوراً آتے ہی چلڈ پانی پی لیتے ہیں. جی ہاں، وہ بھی بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. جی یہ ہیٹ اینڈ کولڈ کا جو یہ ہاٹ اینڈ کولڈ کا جو یہ ہے نا، اس کا خاص تھوڑا سا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب، جاتے جاتے پھر آپ سے پوچھوں گی آخر میں کوئی امید، کوئی اچھی خبر جو کہ آپ دیں مجھے. آپ دیکھیے جولائی شروع ہوتے ہی نا ٹیمپریچر کافی کراچی کا 2 سے 3 ڈگری تو ویسے نیچے آ جاتا ہے. آن ایوریج جون تقریباً 36 ہوتا ہے کراچی کا جون کا ٹیمپریچر، اور جولائی میں تو 33 یا سم تھنگ ہو جاتا ہے. تو 2 سے 2.5 ڈگری تو ویسے نیچے آ جاتا ہے. اور جولائی میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ سی بریز اچھی چلتی ہے اور بادل اچھے آتے رہتے ہیں، سمندری بادل جو ہوتے ہیں، ہلکے کلاؤڈز. تو ہوپ فلی جولائی تو اچھا گزرے گا. صحیح. چلے کراچی سے اگر ہم تھوڑا سا باہر آتے ہیں تو پنجاب سائڈ پر ناردرن ایریاز میں کیا صورتحال رہنے والی، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے شہری ہیں جو کہ آج کل گرمی سے تنگ ہیں اور ناردرن ایریاز کا رخ کر رہے ہیں.
देखिए जो टूरिस्ट पार्ट्स हैं ना नॉर्दर्न एरियाज में, वहाँ तो मौसम ठीक है, वहाँ तो टेम्परेचर इतना बहुत हाई नहीं है, लेकिन पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी अगले 3-4 दिन मजीद कोई हैवी रेन या लैंड स्लाइडिंग भी तो हो सकती है ना? जी जी, ये जो 29-30 को 28 को बिलखसूस और 29 को जो 2 या 3 दिन होंगे उसमें हैवी बारिश है। इस्लामाबाद से ऊपर जितने इलाके हैं नॉर्दर्न एरियाज उनमें तो ज़ाहिर है पहाड़ी इलाकों में तेज़ स्पेल हो जाए बारिश का तो फिर लैंड स्लाइडिंग का खदशा रहता है। तो कागान, नारान और ख़ासकर गलियात वलियात जो साइड्स हैं वहाँ जाने वालों को फोरकास्ट देखनी चाहिए मोहतात रहने के लिए और उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया सरदार के साथ मौजूद रहे। आखिर में मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी को मैसेज जो कि आप देना चाहें स्पेशली इस ख़ास मौसम की मुनासबत से। जी हाँ, मेरा मैसेज सबको यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाए कि घरों में रहा जाए, इंडोर रहा जाए, बाहर ना निकला जाए। अगर कोई मजबूरी है, किसी को बाहर जाना है तो प्रॉपर एहतियाती तदबीर अख्तियार की जाएँ। जैसे कि अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर साथ रखें, उसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि ORS है वो डाल सकते हैं। अगर कोई हाइपरटेंशन नहीं है तो आप ORS ले सकते हैं। सिंपल ठंडा पानी साथ रखें और एक वेट टॉवल, हाँ, ठंडा कपड़ा अपने सर पे और गर्दन पे डाल के निकलें। और सबसे अच्छी बात कि एक स्प्रे बॉटल आती है, अगर वो साथ रख ली जाए। अगर जैसे हमारे बाइक राइडर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें तो निकलना ही है ना बाहर। अगर वो लोग जिनको बाहर रहना ही है, उनकी मजबूरी है, उनको तो जाके काम करना है। बाइक राइडर्स हैं हमारे जो प्रोलॉन्ग बाइक राइडिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो एक वाटर स्प्रे की ना बॉटल रख लें। सही, तो वो स्प्रे करते रहें तो उससे ये होगा कि जो वाटर जब इवेपोरेट होगा तो एक कूलिंग इफेक्ट आएगा और टेम्परेचर जो है फिर आपका बॉडी का मेंटेन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हमारे यहाँ आपको पता है जो मील स्किप कर देते हैं और काम पे निकल जाते हैं वो भी इस गर्मी में, ये तो फिर डबल काम खराब हो जाएगा। जी हाँ, तो वो तो आप पे डिहाइड्रेट भी कर रहे हैं अपने आप को और फास्टिंग में भी जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपना ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन रखें, अपना वाटर कंटेंट भी बॉडी का बिल्कुल ठीक रखें, क्योंकि बॉडी का 70% जो है वो बॉडी का आपका वाटर कंटेंट पे डिपेंड करती है। और सारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए वाटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल है कि हम डिहाइड्रेट रहेंगे तो बॉडी भी हमारी सही फंक्शन करेगी। और यह है कि अपने साथ छतरी ले लें तो बहुत अच्छा है। मैंने देखा है बहुत लोग केयरलेस होते हैं कि ये आम दिन नहीं है, ये आम दिन नहीं है, इनको आम दिन ना लिया जाए। ये हीट वेव है और अकॉर्डिंग टू WHO हीट वेव इज़ द मोस्ट लीथल अमंग नेचुरल हैज़र्ड्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बाहर निकला जाए और एहतियाती तदबीर बार बार मेरा वही कहना है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए, सही दिनों को आम दिनों की तरह ना लिया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ मौजूद रही हैं। और पता है ये हम लोग बड़ा लापरवाही करते हैं कि हम लोग अपने काम की जल्दी में, जी नाश्ता तो मैंने नहीं किया, नाश्ता मैं कर लूँ, ये काम पहले हो जाए। तो इस मौसम में ना ये बेहतियाती बिल्कुल नहीं आपने करनी, अदरवाइज़ ये आप अपने साथ जुल्म करेंगे, हॉस्पिटल आपको जल्दी जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और वही डॉक्टर साहब ने जो सारी एहतियात बताई है वही हमें करनी होगी इस खास मौसम में। बेहतर तो ये कि घरों में ही रहें, कोई ज़रूरी काम हो तो निकलें। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरे साथ आज ना 2 सुपरस्टार्स मौजूद हैं। इन्होंने क्या किया है मैं आपको ये भी बताती हूँ। इस वक्त मेरे साथ निहाल असद हैं, ये प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ फॉर गॉड सेक, निहाल असद मौजूद हैं, आलीन हुसैन मौजूद हैं, जिन्होंने मॉस्को में होने वाली ग्रैंड मॉस्को रेगाटा में दूसरी पोजीशन अपने नाम की है। पाकिस्तानी रोइंग टीम ने अपने दौरे रूस के दौरान पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली से मुलाकात की है। खेलों के फ़रोग के लिए रोइंग टीम वफ्द की काविशों को सराहा है और रूस का शहर मॉस्को, जहाँ पर ग्रैंड मॉस्को रेगाटा रोइंग चैंपियनशिप का मेला सजा। ग्रैंड मॉस्को रेगाटा में रूस, क्यूबा, सर्बिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के तकरीबन ऑलमोस्ट 2200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो इस मेगा इवेंट में डबल स्कल मैन, ये भी एक कुछ आई थिंक कैटेगरी है या फिर कुछ टाइटल है, इसके बारे में मैं इन दोनों से पूछूंगी। वो भी इसमें था और पाकिस्तानी ख़वातीन की जो ये रोइंग टीम है इसने दूसरी पोजीशन हासिल की है। तो थैंक यू सो मच निहाल एंड आलीन फॉर योर टाइम। ये क्या था ये स्कल वाला मामला, पहले तो मुझे ये बताएं। अच्छा, तो रोइंग में डिफरेंट किस्म की बोट्स होती हैं। तो एक बंदे की भी होती है, 2 बंदों की भी होती है, 4 की होती है और 8 की होती है। अच्छा। तो जो 2 वाली होती है उनको आप डबल स्कल कहते हैं। डबल स्कल कहते हैं, ओके, 2 खोपड़ियाँ। अच्छा, पहले तो मुझे बताइएगा निहाल कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था हमारा, बिकॉज एक तो पहली दफ़ा हम रशिया गए हैं, सो इट वाज
Russia, Moscow is very It's so beautiful, Yeah, okay. it's very beautiful. अच्छा. And competition बहुत अच्छा था, बहुत सारे countries के साथ हमने compete भी किया था, and it was a very interesting experience also because इतने सारे जब आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ compete करते हैं, आप लोगों से नए लोगों से मिलते हैं, तो एक बहुत लाइक मज़े का environment भी लेकिन होता है. आप लोग नर्वस तो नहीं थे कि यार ये इतनी सारी टीम्स और पता नहीं उनके यहाँ तो कोचेस ही इतने ज़बरदस्त होते हैं और उनके यहाँ सीरियस लिया जाता है, और ना सिर्फ उस लेवल पर कि जस्ट क्लब की हद तक हो, गवर्नमेंट लेवल पर भी उसको सीरियस लिया जा रहा होता है. तो आप लोग सोच रहे थे कि यार कहीं किसी ऐसा ना हो जाए कि हमसे बेहतर हो और हम जनाब आए तो अपनी पूरी तैयारी से गए. तो बहुत नर्वस थे जब हम लोग गए थे, स्पेशली बिकॉज हमारी फिजिक्स में भी बहुत डिफरेंस है. वहाँ की लड़कियाँ दे वर माशाल्लाह डबल आवर साइज, तो जाते साथ वी वर इंटिमिडेटेड, बट गिवन दैट हमारे यहाँ क्लब के कोचेस बहुत अच्छे हैं, दे वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेल एजुकेटेड. तो हमें अपनी ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस था, वहाँ जाके थोड़े उनके साइज से हम लोग घबराए. वो बड़े लड़के आए हुए थे बहुत बड़े. अच्छा, नहीं तो मुझे ये बताएगा कि आमतौर पर तो हम देखते हैं कि जो ये जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं यहाँ पे विमेन, ये बड़े मतलब फिटनेस फ्रीक वैसे ही होते हैं. तो ये क्या कोई डिमांड है मतलब रोइंग की कि आपको जरा थोड़ा बड़ा होना है? दिस इज़ अ रोइंग की डिमांड, क्योंकि आप जितने बड़े हैं उतना आपको एडवांटेज है अपनी ड्राइव का. ड्राइव होता है कि आप रोइंग में कितना आगे जा सकते हो, कितना लीन कर सकते हो. तो ऑब्वियसली आपका हाइट इज़ एन एडवांटेज, बट अगर आपके पास वो एडवांटेज ना हो तो आपने फिर डबल मेहनत करनी है टू कीप अप विद समबडी हु इज़ दैट बिग. जो हमने किया बिकॉज वी डोंट हैव दैट हाइट. अच्छा, हाइट भी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है. तो ये मतलब आप तो बैठ के करते हैं, तो फिर हाइट का क्या चक्कर है? क्योंकि आपने आगे पीछे जाना होता है अपनी स्लाइड पे. रोइंग की जो बोट होती है, तो आप जितना आगे जाएंगे उतना आपके ब्लेड में पानी ज़्यादा आएगा, तो फिर यू कैन किक विद मोर प्रेशर. ओके जनाब, ये कश्ती और चप्पू चलाना इतना आसान नहीं है, बड़ी इसमें टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है. अच्छा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसमें लोगों का रुझान एज सच मुझे तो नज़र नहीं आया. तो निहाल, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, क्यों लोग इस तरफ नहीं आए और ये कैसा स्पोर्ट्स है, क्यों नहीं आना चाहिए? बहुत, आई थिंक रोइंग इतना लाइक अच्छा स्पोर्ट है बिकॉज इट टारगेट्स ऑल ऑफ योर बॉडी. लाइक आप रोइंग करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि वो आर्म की एक्सरसाइज होगी, जो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि जब आप रोइंग करते हैं आप सिर्फ आर्म्स यूज़ करते हैं, बट आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है, आपके लेग्स भी यूज़ होते हैं. एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने लोग ज्वाइन नहीं करते रोइंग को जैसे दूसरे स्पोर्ट्स को करते हैं. इवन दो कि जो लास्ट फ्यू ईयर्स से हमने बहुत लाइक नए नए प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं. वी हैव एन SOP प्रोग्राम, सो इट्स एन आउटरीच प्रोग्राम. उसमें हम जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं फ्रॉम किरण फाउंडेशन, आइडरू, स्कूल ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ, उनको हमने उनको इनवाइट किया हुआ है रोइंग करने के लिए. सो आई कोच आइडरू स्कूल ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ, एंड काफ़ी हमने इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनवा लिया बोट क्लब का. मुझे ये बताएगा कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चियाँ आपके पास आ रही हैं, वो कन्विंस्ड होते हैं या आप लोगों को कन्विंस भी करते हैं कि नहीं आप करवाएं, ये अच्छा स्पोर्ट्स है, हम कर रहे हैं, हमें देखें, क्या मतलब? या फिर जाहिर है बाज़ लोग तो इस तरह के होते हैं कि भी शौक था तो हमने ज्वाइन किया. मेरे पास जो बच्चे आते हैं, आई एम कोचिंग एट KGS, सो मोस्ट ऑफ दीज किड्स आर वेरी कन्विंस्ड, क्योंकि उनके स्कूल में ऑलरेडी ये काफ़ी बड़ी चीज़ बन चुकी है कि हम रोइंग टीम में. एंड दूसरा, यहाँ वुमेन बहुत इंक्लाइंड हैं टूवर्ड्स दिस स्पोर्ट, क्योंकि वो देखती हैं कि यहाँ जो इन्वायरमेंट है इसमें इट्स अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर वुमेन. हम कोचिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं कोचिंग कर रही हूँ, नेहान कर रही है, आप इंटरनेशनली जा सकते हो, तो कोई उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो आई फील लाइक लड़कियाँ उससे बहुत ज़्यादा और मोटिवेट होती हैं कि हम लोग आएँ, ये स्पोर्ट करें, हमारी कोच भी फीमेल है, सो दे वांट टू स्टिल टेक पार्ट इन इट, और वो फिर अपने साथ और भी लेके आते हैं बच्चे. ज़बरदस्त, वेरी नाइस. अच्छा, मुझे ये बताएगा कि वहाँ जब फिर आप लोग गए तो आप लोगों के साथ कौन कौन था, पहले आप बताएं. सो हमारी बोट में, बिकॉज जो हमारी रेस थी इट्स कॉल्ड अ 4 स्क्वाड, तो उसमें 4 लड़कियाँ थी. सो मी, आलीन, मनाहिल हुसैन एंड मरियम कांचवाला. सो हम 4 थे, एंड देन हमारे साथ गए थे 2 लड़के जिन्होंने पेयर्स किया था, विच इज़ एक बोट में 2 लोग होते हैं, इमरान खान जो हमारे कोच भी हैं, एंड दानिश. डबल स्कल? जी, डबल्स में. सो दानिश इफ्तिखार, ही इज़ आवर मैनेजर. तो हम एज ए टीम एक साथ गए थे. फैमिली में से कोई नहीं गया आपके साथ? नहीं.
یہ لڑکیاں اکیلا انجوائے کر کے آئی ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگوں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا تو آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ مطلب رینڈملی بس چلے گئے تھے اور بس پھر اچھا لگا, یا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لائیو دیکھ لیتے ہیں کوئی اس طرح کا کمپٹیشن تو پھر ہمیں ہوتا ہے یار یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, کرنا چاہیے. کیسے آپ اس طرف آئیں؟ تو میں اس طرف ایسے آئی کہ میرے اسکول میں پروگرام شروع ہوا کہ سب لوگ جا رہے ہیں بوٹ چلانے. اب میں جب بوٹ کلب گئی میں نے دیکھا اتنی چھوٹی چھوٹی بوٹس پہ لوگ فٹ کیسے ہیں. اٹس ویری امیوزنگ ٹو واچ, بہت خوبصورت اسپورٹ ہے اگر آپ اسے دور سے دیکھیں تو اٹ لکس ویری بیوٹیفل کہ یہ ہو کیسے رہا ہے, اس کا کیا سسٹم ہے اندر. تو ونس آئی اسٹارٹیڈ وہ بس آپ ایک دفعہ شروع ہو جاؤ دین اٹ ڈزنٹ لیو یو, بس وہ نشہ لگ جاتا ہے نا, جی بالکل, ایڈکشن. اوہ مائی گاڈ. اچھا تو آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا؟ سو میں نے اسٹارٹ کیا تھا 6th grade میں, جب میرے اسکول میں اسپورٹ انٹروڈیوس ہوا تھا فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اینڈ بیکاز آئی واز ان این آل گرلس اسکول تو ہمارے پاس اسپورٹس بھی تھوڑے سے کم تھے, لائک تھرو بال تھا, نیٹ بال تھا. اینڈ بیکاز آئی ایم اے ویری اسپورٹی ایتھلیٹک پرسن, تو میں نے جب دیکھا آئی واز لائک ٹرائی تو کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کیا اسپورٹ ہے. اینڈ دین فرسٹ ٹائم میں بورڈ میں بیٹھی نا, آئی واز لائک بس یہ تو مجھے اب کرنا ہے, یہ تو کرنا ہے. اچھا آئی تھنک سو یہ نا پتہ نہیں آپ لوگ میری بات سے ایگری کرو گے یا نہیں, یہ بلڈ میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو شوق ہوتا ہے تو آپ کو بچپن سے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا شوق ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. مائی مدر از یا شی از ویری انٹو اسپورٹس, وہ بھی روئنگ کرتی ہیں ایکچولی. اور میرے بھی دونوں پیرنٹس دے ویری ویری فٹ ماشاء اللہ. اینڈ مائی ڈیڈ واز ویری پرٹیکولر, ٹائم سے لے کے جاتے تھے, ٹائم سے کھانا پینا, اینڈ ماما گھر پہ لائک ایوری تھنگ پریپیئرڈ کہ روئنگ سے آئی ہے اس کو فوراً یہ کھلاؤ اینڈ آل. اچھا مجھے بتائیں اس میں روئنگ میں اسپیشلی کیا ڈائٹ کا بھی کوئی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو؟ بالکل بہت زیادہ, آپ ہائی پروٹین ڈائٹ پہ ہو, پھر یہ ٹیکنیکلٹی ساری آ جاتی ہے, کمپٹیشن سے پہلے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, کمپٹیشن سے پہلے آپ کارب لوڈ کرو, پھر کہ ایسی چیزیں کھاؤ جس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوں, آپ کی پرفارمنس کوئکر ہو, تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ آپ کیا کھا رہے ہو. اور نارمل روٹین میں آپ کیا ڈائٹ فالو کرتی ہیں؟ نارمل روٹین میں بھی یو ایٹ لیسر دین واٹ یو ایٹ کمپٹیشن کے بیچ میں, بٹ یو ہیو ٹو ایٹ ویل. سو یو ٹک انگلش برٹش بریک فاسٹ اور وہی انڈا پراٹھا اور چائے, پراٹھے سب کھاتے ہیں دیسی کھانا. اچھا وہ یہ ہوتا ہے کہ بوائلڈ ایگس کھانا ضروری ہے, اسپیشلی جب ریس کا ٹائم آتا ہے تو ماما میری شیکس بنا کے دے رہی ہے, کھجور کھلا رہی ہیں, بناناز. سو یو نو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اسپیشلی جب آپ ٹریننگ کر رہے ہیں, ریس کا ٹائم آئے, آپ بہت ڈائٹ کا خیال رکھیں. اچھا ابھی آپ دونوں کی باتوں سے مجھے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا کلب آپ لوگوں کو بہت سپورٹ کرتا ہے, لیکن گورنمنٹ لیول پر جو صورت حال ہے اس پر بھی تو بتائیں نا, آپ دونوں کیا سوچتی ہیں؟ ظاہر آپ لوگ کوچز بھی ہیں, پھر ماشاءاللہ پروفیشنلز ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو کچھ تو سوچتی ہوں گی کہ ہم اس ملک کے لیے کر رہے ہیں اتنے پیشن کے ساتھ, یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ اٹس نتھنگ بٹ اے ریکویسٹ, بٹ اس کلب میں اتنا کچھ ہو رہا ہے. ہم لوگ اتنی دفعہ آئی بن ٹو چائنا, ہم لوگ وہاں بھی برانز جیتے, ہم نے دونوں نے پاکستان کو ساتھ ریپرزینٹ کیا ہوا ہے, بٹ وی ہیون ریسیوڈ اے اسپانسرشپ اور any support. Very unfortunate. But that might be because لوگوں کو اب awareness نہیں ہے. So I'm hoping after this لوگوں کو awareness نہیں ہے, لیکن جو high officials ہیں ان کو awareness ہے. جو پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے اس کا کام ہی ہے کہ میں نے یہ awareness رکھنی ہے. True. So we would want کہ وہ ہمیں support کریں. سندھ گورنمنٹ کا کچھ میں نے سنا تھا یہ لوگ بڑے these guys are so into it کہ بھائی لیاری کو بھی آباد کرو, فٹ بال چلنا چاہیے. تو کیا اس طرف کبھی کسی نے نہیں سوچا, مرتضیٰ وہاب صاحب نے کبھی کوئی آپ کے بوٹ کلب سے کوئی کانٹیکٹ کیا ہو کہ بھائی بچیاں اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, ہمیں بتائیں نا آپ لوگوں کی کیا پروگریس ہے؟ کبھی نہیں. ہمیں مینلی بوٹ کلب نے بہت سپورٹ کیا, لائک جتنے بھی آئی تھنک لائک 10-11 ایئرز میں نے اور علی نے روئنگ کی ہے, ہمیں زیادہ تر سپورٹ بوٹ کلب سے ملا ہے. ہمارے کیپٹن آف دا بوٹس عارف اکرام ہیں, ہی از ریلی سپورٹڈ اس آلسو. اینڈ جس ہم نے لائک ایون دو وی پلیڈ اے لاٹ آف انٹرنیشنل ریگاٹا, سارے جو ہم نے ایکسپینسز خود بیئر کیے ہیں, اور یا پھر پرائیویٹ جو ہمیں اسپانسرشپ ملتی ہے ہم نے وہ. صحیح. اچھا اب آ جاتے ہیں جناب اس مسئلے پر کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ کر اس اسپورٹس کو جوائن نہیں کرتے کہ یار یہ بڑا مہنگا لگ رہا ہے, کون ممبرشپ لے گا کسی بوٹ کلب کی, اور جناب چپو چلانے کا موقع ملے گا, رہنے تو ہم ایسے ہی ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ یہ از اٹ ٹرو؟ دیکھیں انٹرنیشنلی آئی وڈ سے کہ اٹس این ایکسپینسو اسپورٹ, یہ ایلیٹ اسپورٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, بٹ ہم نے یہاں کراچی میں اٹس اوپن ٹو ایوری ون, اس کی فی بہت منیمل ہے. اینڈ اگر آپ جا کے بوٹ کلب یہ ہمارے کیپٹن آف بوٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ ویو آف بھی ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے پروگرامز ہیں جو نیہان رن کرتی ہے آئیڈرو کا اور TCF کا, اس کی کوئی فی نہیں ہے.
So if you're passionate about the sport, आप आएँ and we are there available as coaches and as friends कि हम आपको आके सिखाएं. ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये. अच्छा निहान, मुझे आप बताइएगा कि अभी क्या प्लान्स हैं नेक्स्ट, अब क्या करना है? अभी तो अभी मेरा जो मोस्टली अटेंशन है वो मेरी जो रोइंग टीम है आइडरून पे है, बिकॉज इट्स प्रोग्राम जो अभी 1-2 साल से चल रहा है एंड इट्स वेरी इंक्लूसिव, लाइक बिकॉज इट्स स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ किड्स. तो हमारे पास जो रोअर्स आ रहे हैं देयर ब्लाइंड रोअर्स, तो उनके लिए अभी हम काम करें एंड इंशाल्लाह हमने सोचा है कि अब हम अपनी ट्रेनिंग भी कंटिन्यू करेंगे एंड यू नो और भी रिगाटास जो आएंगे इंशाल्लाह फाइनली ज़बरदस्त. मैं पूछूंगी आलीन, मुझे बताइएगा कि क्या आपके प्लान्स हैं, कोई मैसेज जो कि आप इस प्लेटफॉर्म से चाहती हैं कि दिया जाए, तो इट्स अप टू यू. कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, आई एम कोचिंग एंड माशाल्लाह आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. हमारे पास जितने बच्चे आते हैं वो मेहनती हैं, देयर बिल्ड इज़ गुड, देयर वेरी डेडिकेटेड. सो एज लॉन्ग एज वी कैन मेक अ पाकिस्तान टीम एंड टेक दिस फॉरवर्ड कि हम ओलंपिक्स जाएँ, वर्ल्ड रोइंग जाएँ एंड उसकी फंडिंग हमें हमारे अपने मुल्क से आए, ना कि हम इधर उधर स्पॉन्सर्स से मांगते फिरें. अच्छा, बिल्कुल नहीं है, बड़ी आपने अच्छी बात की है. वाकई ये एम्बैरेसिंग भी हो जाता है, और मैंने कुछ एथलीट्स वैसे देखे हैं जो बेचारे शोट ही देते हैं कि हम जीत के मेडल लाएंगे, हमें स्पॉन्सर दे दें, हमें टिकट्स ले दें, लेकिन नहीं कुछ हो पाता. तो मैं इस वक्त निहान और आलीन आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी, बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और ऑल द बेस्ट कि आप लोग इसी तरह परफॉर्म करती रहें और हमारे लिए मेडल्स लेके आती रहें. अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. कीप वॉचिंग अस. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है. जी वेलकम बैक नाज़रीन. अभी हम कुछ बात करते हैं विफाकी बजट की मंजूरी के मामले पर. पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आपको पता है कि मुलाकात होने के बाद काफ़ी तनाव हमें कम दिखाई दे रहा है. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में बजट की तैयारी में IMF के साथ मिलकर बनाने की तस्दीक कर दी है. उन्होंने कहा है कि IMF से मिलकर बजट बनाना हालात का तकाजा था. उम्मीद है कि अब जल्द खुशखबरी मिलेगी. अगर IMF का जवाब आ गया तो आपके सामने पेश करेंगे. उनका कहना था कि अखराजात में कमी की रिपोर्ट ईवान में पेश करेंगे. इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया. शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. कहिएगा इस वक्त बजट पास होने का मसला बड़ा गंभीर हो गया है. पीपल्स पार्टी से असल मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं हुए, इस पर भी बमाम में भाम है. आप बजट मंजूरी के हवाले से होने वाली सियासी मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं, कुछ बताएंगे इस बारे में? सब मैं पहले दिन से शायद मेरी बात बुरी लगती है लोगों को, इसलिए कि मेरी कोशिश मैं करता हूँ कि रियलिटी बेस्ड बात हो. दोनों जमातों का मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि गैर फितरी सा इलाहाक है. आप इसको जरूरत कह सकते हैं, इसको आप तो ये नहीं कह सकते कि भाई बड़ा कुछ दिल में इस मुल्क और मुल्क के अवाम की मोहब्बत जो है वो ठाठे मार रही है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बस मेरे ख्याल में गर्जें हैं, जब तक पूरी होती रहेंगी ठीक है, चलता रहेगा. क्योंकि दोनों की सियासत मुख्तलिफ है, दोनों का रास्ता मुख्तलिफ, दोनों की सोच बड़ी मुख्तलिफ, और ये भी मुमकिन है. तो मैं समझ रहा हूँ तो पीपल्स पार्टी असल राज से पंजाब से वो बिल्कुल वाइट आउट. अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने देखा मुल्तान में अपनी जड़ें बनाने में कामयाब हो गए. उधर अहमद महमूद साहब हैं, उनका एक अच्छा एक है. साउथ पंजाब में मेरे ख्याल में शायद प्ले करना चाह रहे हैं, या बाकी पंजाब में भी वो अपना हिस्सा या अपनी सियासत को रिवाइव करना चाह रहे हैं और ये ऐसा प्रेशर रखना चाह रहे हैं. लेकिन वफाक में मैं बड़े अरसे की बात कहता हूँ कि वफाक में रहते हुए आपकी हुकूमत हो और आप सूबों में पेनिट्रेट ना कर सकें, ये बदकिस्मती होती है और ऐसे ऐसी अमल होगा. ये भी एक प्रेशर हो सकता है कि आप सिंध में पेनिट्रेट ना करें. तो 3-4 ऐसे आपके पास महकमे हैं जिनसे आप खासा एक अपना
وہاں پہ پولیٹیکل اچیومنٹ کر سکتے ہیں. جیسے پورٹ اینڈ شپنگ کا معاملہ ہے, پوسٹل کا معاملہ ہے, ہائی وے کا معاملہ ہے, ریلوے ہے, وابڈا ہے, گیس ہے. اس میں آپ اچھا شیخ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں اور جب پاکستانیوں کی اکثریت ذہنی ٹارچر کا شکار ہے تو ہمارے بجٹ میں لگنے والے نئے ٹیکسز سے عوام کا غصہ مزید نہیں بڑھ جائے گا؟ کیا سیاسی جماعتوں کی مقبولیت میں بھی کوئی فرق پڑے گا؟ ساری سیاسی جماعتوں کا تو مجھے پتا کبھی, لیکن obviously اس کا اثر آپ کی حکومت پہ ضرور ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کیا پیپلز پارٹی کو اتنا انجان اور نادان سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں لیا ان کو پتا تھا کہ شاید حالات بہت خراب ہیں, اور ان حالات میں اگر آپ حکومت میں بیٹھتے ہیں تو جتنی اچھائیاں ہیں وہ بھی آپ کے پلڑے میں پڑیں گی, اور جتنی برائیاں ہیں, جتنی خامیاں خرابیاں ہیں وہ بھی آپ کے پلڑے میں پڑیں گی. لیکن ابھی تک تو میں نہیں دیکھ پا رہا کہ کوئی آپ اس کو سوال سکیں, آپ کو بہتری لا سکیں. نوید سنی تھی کہ آپ نے 11 روپے بجلی کے کم کر دیے, خوش ہوئے تھے اپنا, میں بھی بڑا خوش تھا. لیکن جب 1-2 روز کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ آپ نے این ڈی آئی جو ہے اس کو بڑھا دیا انڈسٹری, اور کل کی بات ہے وہ آپ نے ٹیرف میں بھی بڑھوتری کر دی ہے, تو بات پھر وہیں پہ آ گئی. یہی نا آپ کے جو حالات ہیں جس قسم کے, آپ کی انڈسٹری تو اس میں بند پڑی ہوئی ہے تقریباً, اور مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں. میری سمجھ سے یہ اچھا شیخ صاحب, خارجہ پالیسی, آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی ہے تو دیکھیں خارجہ پالیسی پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں, ہم کیوں پڑوس میں ایسے ممالک سے لیگل تجارت نہیں کرتے جہاں سے کم از کم ہمارے شہریوں کو سستی اجناس, سستی سبزی مل جائے؟ نواز لیگ کی پالیسی اس حوالے سے کیا ہے؟ حضور میں اس بارے میں بہت دیر سے بھی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر اپنے ملک کو ترقی کا ڈالا ہے تو پھر آپ کے اندر جو خوف ہے اس کو نکالو, اور جو آپ کے اندر ایک اقتدار کی ایک لگن ہے نا اس کو ختم کرو. میں نہیں سمجھا آپ کسی سے کم ہیں, یا آپ کے پاس ایسا اسکل نہیں ہے, یا آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے, یا آپ کر نہیں سکتے. سب کچھ کر سکتے, بہت کچھ کر سکتے, بہت بہتر کر سکتے. آپ ادھر نظر اٹھا کے دیکھ لیجیے تو وہی آپ کے سامنے ہے. کیا ہے وہاں پہ؟ ایک تنکا خود نہیں بناتے. اچھا شیخ صاحب, بس دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن عزم و استحکام پر سیاسی جماعتوں میں کافی بے چینی دکھائی دے رہی ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی میں کسی آپریشن کا ذکر تک نہیں تھا, بات چیت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا, جبکہ اے این پی کی قیادت نے بھی صاف کہہ دیا کہ دہشت گردوں کی جڑیں پنجاب میں ہیں. ان کا مطلب ہے پہلے پنجاب میں آپریشن کریں. تو ان دونوں بیانات کو آپ نے کس طرح دیکھا ہے؟ میری بات میں ویسے آپ سے درج کرنا چاہ رہا ہوں کہ کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ ہے, لیکن سیاست میں اور بدتمیزی میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ آپ کے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو دنیا میں مقبول کر دیتے ہیں, آپ کا عمل ہوتا ہے جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں آپ راج کرتے ہیں. دونوں چیزیں ناپائد, عمل اور الفاظ. وہ میں ان کی جب باتیں سنتا ہوں, اگر میں مذہب کے ساتھ معافی مانگ لیتا ہوں ان سے کہ یہ نہ ہو کہ میں کے پی کے میں جاؤں مجھے پکڑ کے بٹھا لے وہاں پہ, مذہب کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیکھیں اب ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے پورے صوبے کی, اپنے عمل کو اور اپنے الفاظ کو بہتر سے بہتر استعمال کریں.
آپ اپنے موقف کو اچھے الفاظ میں بیان کر سکتے، آپ اپنے اچھے عمل سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں. لیکن میں جب ان کی باتیں سنتا ہوں مجھے اپنی جوانی یاد آ جاتی. جب میں بلدیاتی الیکشن لڑ رہا تھا تو اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، پکڑ لو، مار دو، گریبان کاٹ دو، بس اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو خیر اپنی ٹین ایج میں نہیں مجھے ہے. ابھی بھی ان میں یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بس پکڑ لوں گا، مار دوں گا، پھاڑ دوں گا، پھینک دوں گا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ صحیح. چلیں جی، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. بہتر تو یہی ہے کہ تمام جو صوبے ہیں ان کے سی ایم اور وفاق، ان کی کوارڈینیشن اس طرح کی ہو کہ عوام کی فلاح کے لیے مل کر ایک پیج پر ہو کر کام کیا جائے اور اسی کو فوکس کیا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی جملے بازی یا کہ اس طرح کی لفاظی ہو جو کہ کسی کے لیے بہتر نہ ہو یا کسی کی دل آزاری ہو. یہ نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں تو نہیں ہونی چاہیے. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، بات کرنی ہے اپنے بچوں کی، کیونکہ بھائی پاکستان میں بچے جو ہیں نا وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. مباحثے کے عالمی مقابلوں میں پاکستانی طلبہ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. پاکستانی طلبہ نے یونائٹڈ ایشین ڈیبیٹ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور مینی کانگریچولیشنز. کیا بات ہے بھیا آپ لوگوں کی. تھینک یو سو مچ. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ تو بہت خوشی ہمیں، ہم بھی کافی سرپرائز ہو گئے تھے کہ ہم انٹرنیشنل ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ہاں وہی مطلب وہاں پہ بھی کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. ہم جب خوشی خوشی چلا رہے تھے تو باقی ملکوں بھی ہمارے لیے چلا رہے تھے کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم اتنا آگے پہنچیں گے. اردو میں چلا رہے تھے یا انگلش؟ نہیں، ہم تو اردو میں چلا رہے تھے، وہ انگریزی میں چلا رہے تھے. اچھا تو مجھے بتائیے گا مرضی کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ایکسپیرینس تو بہت اچھا تھا بیکاز لائک ہم سب لائک انٹرنیشنل ٹریول کر رہے تھے. کچھ جو ٹورنامنٹ تھا وہ ملیشیا کے اندر تھا تو سب دوستوں کے ساتھ مل کے ہم ٹریول کیا. ہم نے پہلی دفعہ پھر جو سارا 7 دن کا ٹورنامنٹ تھا تو ہر رات. اور یہ پکنک والا سین تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، پہلے 7 دن تو ہم نے ٹورنامنٹ بولا تو کافی اسٹریسفل بھی تھا کہ ہم سب کو تھا کہ اب اتنا دور سے آئے ہیں، اتنا پیسہ لگایا ہے تو کچھ کریں. تو الحمدللہ پھر ہم سیمی فائنلز تک پہنچ گئے. زبردست. اچھا ویسے مصطفیٰ کسی موقع پر یہ لگا کہ this will gonna be a so tough competition؟ ہاں تو آئی مین یہ ہم سب کے لیے ہمارا پہلا انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا اسپیشلی ان پرسن. اور یہ جو ہم سارے ڈبیٹر سے سیکھتے ہوئے آئے ہیں، مطلب یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے ہی ہم پریپیئر کرتے تھے. ان کے اگینسٹ ہم بول رہے تھے تو کافی ہمیں انیشلی ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ہاں کہ ان لوگوں کے اگینسٹ ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں. پھر ماشاء اللہ سے ہم نے ان کو بھی ہرا دیا اینڈ دین وی ایونچولی وینٹ آن. اچھا بائی دا وے مرضیہ پریپریشن کیا کس طرح کرتے تھے؟ کیونکہ جو لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اور اس طرح کے کمپٹیشنز پہ جانا چاہتے ہیں یقیناً وہ ٹپس چاہ رہے ہوں گے آپ لوگوں سے کہ بھی ہمیں بھی تو پتہ چلے. تو پارلیمنٹری ڈبیٹ کیونکہ وہ ایک پورا اپنا اون ڈبیٹنگ فارمیٹ ہے، اس کو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے پہلے کہ کہ کیا اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو کانٹینٹ بھی ہوتا ہے لیکن پھر اسٹائل بھی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی تقریر بول رہے ہیں. تو ہم نے تو آئی تھنک کوئی 1 اور آدھا مہینہ آلموسٹ 2 مہینے پہلے اپنی تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ میں اور واسی اور احمد نے کبھی ساتھ ایک ٹیم میں پہلی دفعہ بول رہے تھے. ہم اس ٹورنامنٹ میں ہم دوست تھے، جانتے تھے، لیکن ہم نے کبھی ساتھ بولا نہیں تھا. تو ہم نے پھر پہلے آپ کو نہ تو ہم نے پریپ کی کہ آلسو ٹیم ڈائنامک کی بہت وہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایک دوسرے کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے. تو پھر ہم نے وہ 2 مہینے ہر رات آلموسٹ ایک ڈبیٹ کیمسٹری میچ ہونی چاہیے. آل رائٹ. اچھا ویسے بائی دا وے اس میں مطلب کیا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ججز کیا کیا نوٹس کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائے گا مصطفیٰ. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جیسے مرضیہ نے ابھی بتایا اسٹائل ہوتی ہے، مطلب آپ اپنی تقریر کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے یا آپ کوئی چیز اسٹٹر کر رہے ہیں یا آپ ممبل کر رہے ہیں تو یوزلی ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، تو اس پہ آپ کو تھوڑے مارکس کم ہوتے ہیں آپ کی اسپیچ پہ. اس کے علاوہ آپ کی کانٹینٹ کی بھی بات ہوتی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنا عقل لگا رہے ہیں، اف اٹ ایکچولی میک سینس. کیونکہ اگر آپ ایسی بس ان کو کوئی چیز بول دیں اور آپ پھر اسیوم کرتے ہیں کہ وہ بلیو کریں گے، وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ دیکھتے ہیں لاجک کیا ہے آپ کی آرگومنٹ کی. اگر آپ کی اس کے لیے تو بڑا مطلب ظاہر ہے پریپریشن کے ساتھ ساتھ ایک ووکیبلری کا سمندر آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات کو جس طرح کہہ رہے ہیں تو وہ سمجھنے والے کو فوراً سمجھ بھی آئے اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو کہ بھی ہاں یہ بات کہی گئی ہے. تو اچھا اس میں اب آپ نے تقریباً 2 مہینے بتایا، 3 مہینے آپ لوگوں نے تیاری کی ہے؟ جی. تو ہم میں اور واسی پہلے بھی ایسے ہم اپنے اے لیولز میں پارلیمنٹری ڈبیٹ کر رہے تھے لیکن اس اسپیسیفک ٹورنامنٹ کے لیے ہم نے پھر بہت فوکس پریپ کی تھی کیونکہ اس کا تھوڑا کیونکہ یونیورسٹی ڈبیٹنگ اسکول ڈبیٹنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کوئی یونیورسٹی نے کتنا سپورٹ کیا ہے؟ تھوڑا تو کیا تھا. مطلب ہمیں تھوڑی جو فنڈنگ چاہیے تھی وہ تھوڑی ہماری سوسائٹی کے اکاؤنٹ سے ملی تھی لیکن زیادہ تر ہمیں کام خود کرنا پڑا.
تھوڑا ان نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ ہمیں فلائٹ ٹکٹس لینی تھی تو ان کے ٹریول ایجنٹ کے تھرو ایسے کیا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک ہمارے سوسائٹی کے ممبرز نے سارا کام کر کے ہمیں وہاں ملیشیا تک پہنچایا. زبردست. اچھا یہاں سے کون کون گیا آپ کے ساتھ؟ تو ہماری 2 ٹیمیں گئی تھیں لمس سے. ایک ٹیم میں واسی اور احمد تھے, اور پھر ایک اور لمس کی ٹیم تھی, اس کے اندر شہزرین, داؤد کھرل جو 17th بیسٹ اسپیکر بھی رہا ہے اسی سیم ٹورنامنٹ میں, جو کافی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور پھر ہمارے ساتھ ایک جج بھی گئے تھے, مریم اظہر. تو ہم 7 لوگوں کے گروپ گئے تھے, حسن عسکری بھی. اور حسن عسکری. تو کتنے دن آپ لوگوں نے اسٹے کیا؟ ہم پہلے ٹورنامنٹ تو 7 دن رہے, پھر ہم ٹورنامنٹ کے بعد اسپیشلی کیونکہ ہم نے اتنا اچھا کیا ٹورنامنٹ میں, تو ہم 5 دن اور ایکسپلور کرنے کے لیے سٹی, ہم کوالالمپور میں رہ رہے تھے, تو ہم 5 دن پھر ہم نے بڑا مزہ آیا آپ لوگوں کو, گرمی سے جان بچا کے جو آپ لوگوں نے وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے نا. اینی ہاؤ خیر آپ لوگوں کا بنتا بھی ہے جب اتنا اچھا پرفارم آپ لوگوں نے کیا ہے. اچھا مجھے پیرنٹس کا بتائے کیا ریئیکشن تھا, کیا ان کا رسپانس تھا جب ان کو پتہ چلا کہ اچھا مرثیہ تم نے کمپٹیشن جیت لیا ہے, یہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جیت آئے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بیکاز میں نے تو اپنے امی کو بتا کے گئی تھی کہ بہت مشکل کمپٹیشن ہے, بیکاز لٹرلی یہ پاکستان پہلی دفعہ سیمی فائنلز میں گیا, اور یہ کمپٹیشن کافی سالوں سے ہو رہا ہے. بیسٹ پرفارمنس کہ ہماری ہوئی ہے ہسٹوریکلی. تو پہلے تو آئی تھنک ہمیں تو پہلے بلیو نہیں ہوا, لائک آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی, لائک ہم لٹرلی لائک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لگ گیا کہیں. یہی ایموشن لگ رہا تھا تھوڑا ہمیں. لیکن پھر تکا ہم نے چلو کوارٹر فائنل میں تکا لگ گیا, لیکن پھر وہ جب واپس ہوتا رہا نا, تو پھر میرے امی ابو کو بھی کافی لائک پرائڈ ہوئی کہ وہ ہماری بچی گئی ہے. آئی تھنک واسی بھی بول سکتا ہے اپنے امی ابو کے بارے میں. تو واسی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی فیملی میں مطلب بہن بھائیوں میں بھی اور کسی کو شوق ہے, یا بس آپ ہی کو یہ شوق پیدا ہوا, اور یہ شوق کس طرح پیدا ہوا؟ کچھ لوگ بڑے ٹاکیٹیو ہوتے ہیں, چیٹر باکس انہیں کہا جاتا ہے, تو پھر وہ اسکول میں ٹیچرز بھی انہیں انکریج کرتی ہیں کہ بھائی آؤ نا تم کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرو. تو میرے بہن بھائی تو الگ ہیں, ان کو روئنگ کرتے ہیں, مطلب ان کی اپنی ایکچوئل فزیکل اسپورٹ ہوتی ہے. پھر جب میں ڈبیٹنگ میں گیا وہ کہہ رہے تھے کہ چلو کچھ تو کر رہا ہے یہ بندہ. ہاں بالکل وہی. میں تو کافی میں ٹاکیٹیو بچہ تو نہیں تھا, میں کافی شائے بچہ تھا, انٹروورٹ تھا. لیکن ڈبیٹنگ کا یہی مطلب پرومس ہوتا ہے کہ اگر آپ شائے بھی ہو, آپ انٹروورٹ بھی ہو, تو لوگ آپ کو بلا کے آپ کی باتیں سنتے ہیں نا, یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو. تو اس حوالے سے میں نے ڈبیٹنگ جوائن کی تھی انیشلی. اچھا تو آپ کو کیسے شوق ہوا مرثیہ؟ کیا کہتے ہیں ڈبیٹنگ کا, تو مجھے تو او لیولز میں کوئی ایسا سچ تھا نہیں, لائک شور لیکن جب میں اے لیولز میں آئی نا, تو ہماری ایک ڈبیٹنگ کلاس ہوئی تھی, تو اس میں انہوں نے پرزن انڈسٹریل کمپلیکس کے بارے میں بات کی تھی, اور میں بہت لائک ہیومینٹیز میں آلویز انٹرسٹڈ تھی. تو مجھے اتنا کول لگا کہ ایکچولی ایک جگہ جہاں پہ میں آ کے ان ٹاپکس کے اوپر بات کر سکتی ہوں, تو پھر وہاں سے شوق. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ دونوں سے بات کر کے, ماشاء اللہ بھی بہت سو ٹیلنٹڈ. میں تو سوچ رہی ہوں کیوں نا آپ کو میں بھی کوئی ٹاپکس دوں, ذرا پتہ تو چلے کہ آپ وہاں کیسے پرفارم کر کے آئے ہوں. کہ ہم نے آپ کے صرف اسٹلز دیکھی ہیں, وہ بھی وہ کرتے ہوئے مزہ آ گیا, آپ جیت گئے ہم. اچھا اب تھوڑا سا اگر آپ مطلب جس طرح آپ لوگوں نے وہاں پرفارم کیا ہے, بھلے ٹاپک وہ والا نہ ہو, آپ یہاں کے مسائل, سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ جو گرمی پڑ رہی ہے, تو یہ جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہم ہیٹ ویو, ہیٹ اسٹروکس کا ہمیں سامنا ہے, تھوڑی بات اس پہ کریں جس طرح آپ نے وہاں کی ہے. کر سکتے ہیں؟ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وہ چلیں آپ جو وہاں کر کے آئے ہیں وہی کر دیں. مصطفیٰ تھوڑا سا کیسے اسٹارٹ کیا تھا؟ اچھا انگریزی میں بات کی تھی ہم نے. انگریزی میں کریں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے کچھ ویورز ہیں جو انگریزی سمجھتے ہیں, اور باڈی لینگویج بھی چینج کریں بھائی, ایزی نہیں بیٹھیں. اچھا ایک ٹاپک ہم نے کی تھی, کس والے پہ کروں, اسپورٹس والے پہ کرتے. ہم نے ایک اسپورٹس کی ٹاپک کی تھی جس میں ہم اسینشلی آرگیو کر رہے تھے کہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کی, اس کی بھرانی لائک ان کو بھرانا چاہیے. تو بس پریسائزلی تھوڑا سا بس بول کے دکھا دیں کہ آئی سی سی نے پچز اچھی نہیں بنائی تھی اس دفعہ ورلڈ کپ میں, انڈیا کو سپورٹ کیا ہے شاید. یہ تو ہم نے نہیں بولا تھا ٹورنامنٹ میں جا کے, وہ تو وہاں پہ انڈین ججز بھی تھے. یہ تو میں یہاں بول رہی ہوں نا, ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہی ہوں. اچھا چلے اب جو بھی مطلب آپ نے وہاں کہا تھا, آپ بس ویسے ہی تھوڑا سا ذرا اس کو کر دیں. اچھا 1 منٹ کے لیے میں کرتا ہوں, مجھے تھوڑا شرم آتی ہے کہ میں ٹی وی پہ ایسا کر رہا ہوں. نہیں آپ سمجھیں, آپ ٹی وی پہ نہ دیکھیں, آپ میری طرف دیکھ کے بات کر لیں, میں جج ہوں. اچھا So I think there's a couple of reasons why side proposition doesn't really understand this debate. Because the big claim that they're making at the beginning of the speech is that the reason that you need to have a smaller cap for these international tournaments is because it allows for more competitiveness and it allows for more people to actually enjoy what they're watching on the screen. I think there's a couple of reasons that they misunderstand how this actually plays out. I think one, the reason why you enjoy watching sports on the screen isn't just because your team is playing incredibly well, it's because you have some connection to the team. Like when you're watching Pakistan play cricket, they don't always perform amazingly.
competitively, but you still watch them at the end of the day because you recognize that this is your country and you have a connection with them. So if we're talking in terms of entertainment value, I don't think Proposition is right in pointing out that a smaller cap helps there. But I also think in terms of competitiveness, if your big claim is you should watch these tournaments because they're competitive, I think at the end of the day, the teams that are going to reach the final stage will be these competitive teams anyways, right? So if you want to talk about people enjoying more matches because there's harder competition between the two or it's a closer margin, you still get that on opposition side of the world. So I don't really see why there's any benefit to what Proposition is talking about. Very nice, very nice. Zabardast. अच्छा मर्जिया? जी. What do you like to say? मुझे भी यही एक इस तरह करना है. हाँ, obviously. तो I think मेरा आप टॉपिक खुद ही चूज कर ले. मेरा एक पसंदीदा टॉपिक था, हमने किया था on the academization of the feminist movement. इसका मतलब ये है कि basically Me too. कि हम हाँ, लेकिन Me too was like sort of Me too. हाँ, लेकिन जैसे अब उसके ऊपर academic paper जैसे लोग लिख रहे हैं या प्रोफेसर्स अपनी पूरी research feminist movement के अंदर कर रहे हैं, तो हम कह रहे थे कि ये चीज़ अच्छी है. Okay, I think so our main argument in this debate is just going to talk about how academization of the feminist movement leads to a larger pool of knowledge, which then eventually helps you to understand women's experiences better, right? Because we think in order for you to improve a situation, you need to understand what that situation looks like in the real world. That doesn't happen if you don't actively have knowledge that makes you understand the kind of different experiences that people live. AKA, a woman in Pakistan is going to have an extremely different life because of the history that she has compared to like a woman in the United States. We think that when actively like Pakistani professors come up here and they engage in the academization of the feminist movement, then they're much more likely to like bring it to light the kind of nuanced experiences of womanhood under like a cis heteronormative patriarchal world. We think this is why when you actively have like professors engaging and making a feminist discipline like their line of work, you end up having like greater good for women overall. बड़ा ज़बरदस्त रट्टा लगाया है इन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन, लेकिन ज़बरदस्त गाइस, आप लोगों ने बड़ा वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया. अच्छा, इसमें कोई ये जो स्पीड होती है आपकी, जैसा मुस्तफ़ा की कुछ कम थी, आपकी कुछ ज़्यादा थी, तो ये भी क्या मतलब नोटिस हो रही होती है कि आप लोग कितना मतलब रैपिडली अपनी उस बात को, उस लॉजिक को आप मतलब जाहिर है प्रेजेंट करते हैं या फिर कहते हैं? तो आई मीन आइडियली जो मेरी स्पीड है उस पर मुझे फीडबैक मिल भी चुका है कि बहुत तेज़ है. तो आई थिंक मेरा और वासी का स्पीकिंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है. मैं थोड़ी लाइक अग्रेसिव मोर में थोड़ा तेज़ बोलती हूँ. वासी इज़ अ लॉट मोर काम इन द वे जो वो बोलता है. एंड आई थिंक कि वो स्टाइल पर मैटर करता है. बट स्पीड का ये होता है कि एज लॉन्ग एज के जज को समझ आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं, और उनको भी थोड़ी आदत होती है कि ज़्यादातर डिबेटर्स तेज़, और जो नहीं तेज़ सुनता वो तो कह रहा होगा समझ नहीं आई कहा क्या. मेरे अम्मी अब्बू को मैंने दिखाई थी अपनी डिबेट रिकॉर्डिंग, उन्होंने वो 4 मिनट उठ के उन्होंने बोला कि बस हमें समझ नहीं आया. चले जी, अब नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं, जल्दी से क्विकली मुझे बता दें. नेक्स्ट कोई कंपटीशन आ रहा है? जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी अक्टूबर में आ रहा है एशियन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के नाम से थाईलैंड में. उसके लिए हमें अभी फंडिंग नहीं मिल रही, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर या जबरदस्त आपके लिए प्लेटफॉर्म है. हाँ, तो अगर अब कोई कंपनी देख रही है तो प्लीज हम आप हमें स्पॉन्सर करें, बहुत मजा आएगा. हमें खरीद लें, हमें खरीद लें. बिकॉज ऑलरेडी लाइक पाकिस्तान में एक्चुअली हमारे लिए बहुत मुश्किल था इवन UADC जाने के लिए. लाइक हमें बिल्कुल आई थिंक एंड तक हमें फंडिंग नहीं मिल रही थी, और बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में जिनके पास लाइक ट्रैवल का बजट नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी आप यूनिवर्सिटी की इतनी ज़्यादा फीस पे कर रहे होते हैं. तो इस तरह ज़्यादातर द रीज़न वाई कि पाकिस्तान की टीमें नहीं इतना परफॉर्म करती हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, ये नहीं है क्योंकि टैलेंट नहीं है, इट्स बिकॉज हम जा ही नहीं पाते कभी उन टूर्नामेंट्स पे. जैसे हम मलेशिया गए, वही एक बड़ी बात है. चले जी, अल्लाह करे कि आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो. जो लोग देख रहे हैं वो इस बात को सुने समझें और कुछ ना कुछ करें. अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे विद अस. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है. जी, वेलकम बैक नाज़रीन. आज का दिन 26 जून है और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज का दिन दुनिया भर में मनशियात के इस्तेमाल और उसकी गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ मनाया जाता है. तो आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नौरीन बेगम साहिबा, जो कि ANF से भी हैं. उनसे मैं बात करूंगी और जानूंगी कि हुकूमती सतह पर, क्योंकि रियासत जो है ना वो माँ की हैसियत रखती है और वैसे ही अपने शहरियों का फिर ख्याल भी रखती है कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कुछ इस तरह का गैर कानूनी चल रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है. तो डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मुझे बताइएगा कि ये सवाल मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में ही आपसे कर दिया है, क्या कर रहा है ANF? जी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो मैंडेट है उसके 3 मेजर प्रॉम्प्ट्स हैं. सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट है वो ड्रग सप्लाई रिडक्शन है, यानी सीजर्स के डोमेन इसमें आ जाता है, जिसमें हम हाई लेवल का जो ऑपरेशंस होती हैं अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स हैं या फिर अगेंस्ट ड्रग डीलर्स हैं या फिर जो भी माफिया आपको नज़र आ रही है ड्रग्स की, उनके अगेंस्ट ऑपरेट कर रहे होते हैं, और उसमें पकड़ना ड्रग्स को और सब जो भी ऑपरेशंस होते हैं.
दूसरा जो हमारा एक मैंडेट का प्रॉम्प्ट है वो है ड्रग डिमांड रिडक्शन। उसमें हम फिर जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, जो प्रिवेंशन बेस्ड प्रोग्राम्स है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, जिसका मकसद ये है कि जो कम्युनिटी है या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जिसमें स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनमें जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या यूथ है या कम्युनिटी में जो हमारे लोग रह रहे हैं, उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि कैसे इस सब्सटेंस यूज से या ड्रग यूज से अपने आप को रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरी जो मेजर एरिया है उसमें हमारा जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो हॉस्पिटल्स रन कर रहा है उन लोगों के लिए जो मंशियात के आदी हैं, जिनको हम नशे की बीमारी के मरीज़ कहते हैं, उनके लिए हमारे पूरे अगर प्रोविंस की बात करें तो हमारे पास 5 फैसिलिटीज़ हैं जो हम रन कर रहे हैं। कराची में हमारे पास 3 हैं, सखर में एक और फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हैदराबाद में हॉस्पिटल कैपेसिटी क्या है इन हॉस्पिटल्स अच्छा, इनको मिल मिला के अगर आप बात करें तो इन 5 हॉस्पिटल्स में ये तकरीबन 480 कैपेसिटी है बेड्स की। अच्छा, जहां हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट उनके ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनकी रेजिडेंस हो गई, उनका फूड हो गया, उनकी मेडिसिन हो गई, उनकी क्लोथिंग हो गई, हर चीज़ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएगा डॉक्टर साहबा कि जो आप लोगों के पास से रिहैब से जाते हैं, क्या रेशो है उनके वापस आने का? अच्छा, ऐसे तो इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो वो आजकल जो रिसर्चेज हमें बता रही हैं वो 60 to 70% जो है रिलैप्स केसेस आ रही होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें जो है 40% का एक नज़र आ रहा है रेशो। ओबियसली एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है, नशा इस्तेमाल करना तो एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ हम कहते हैं कि ये रिलैप्सिंग डिजीज। बिल्कुल। अच्छा, रिलैप्स होना भी एक प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी कि क्योंकि आज नशे का जो दिन है वो उसमें आगाही पैदा करना, लोगों में बताना उन्हें कितनी गलत ये चीज़ है, मुआशरे तबाह हो जाते हैं, तो ऐसी गंदी लत है। तो इसमें पाकिस्तान में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या जो पेशेंट्स डेली बेसिस पर आप लोगों के पास आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, कौन सा नशा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा मुझे ये भी बताएगा वो कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा आ रहा है, और तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं या ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो किस तरह का दे रहे हैं, कितना एडवांस है? अच्छा, देखें अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली अभी जो है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई है 2022 में, जिसके अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो है 284 मिलियन लोग जो है वो ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ये रिपोर्ट हो गए पिछले 2020 में, और उसमें कैनबीज जो है वो तकरीबन 209 मिलियन लोगों को इस्तेमाल करते हुए उस पर रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह से कैनबीज के बाद ओपिएट्स को देखा गया है जो 61 मिलियन लोग जो है अराउंड द ग्लोब यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह 34 मिलियन वो लोग हैं जो है एम्फेटामिन, जिसमें आपने सुना होगा क्रिस्टल आइस जो स्टिमुलेंट्स होता है, वो तकरीबन 34 मिलियन लोग अराउंड द ग्लोब यूज़ कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और अपने कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिसेंट कोई ऐसा स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, पर 2013 का एक सर्वे रिपोर्ट है जो यूएनओडीसी और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने जॉइंटली नेशनल सर्वे की थी। अकॉर्डिंग टू दैट 6% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूजिंग ड्रग्स। अच्छा, मैं चाहूंगी 6.7 मिलियन लोग जो है वो ड्रग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगी कि फाइनली को मैसेज जो कि आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें इस खास दिन के मौके पे। जी, आज जो है जो दिन मनाया जाता है वो जो है इंटरनेशनल ड्रग डे है, जो एंटी ड्रग डे है, जो हम मनाते हैं, जिसको एंटी वर्ल्ड ड्रग डे कहा जाता है। और थीम जो है इस डे का ये है कि द एविडेंस इज़ क्लियर, सो इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। इट मीन्स दैट जो पॉलिसीज़ अभी डेवलप हो रही हैं या डेवलप की जाए ड्रग्स के पॉलिसीज़, वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, एम्पेरिकली प्रूवन हो, जो इफेक्टिव हो, डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स को सामने रखते हो। बिसाइड दैट ये भी है कि इस बात को अंडरस्टैंड किया जाए कि इस ड्रग्स के यूज़ करने की वजह से इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल, कम्युनिटीज भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौरीन फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।